ہمارا گاؤں ہے ضلع ملتان میں، میاں چنو سے 15 کلومیٹر شمال کی طرف۔ رائمنڈ سے ایک جماعت پیدل جا رہی تھی صادق آباد، ہمارے گاؤں سے گزری۔ اس میں ایک اندھا تھا، ایک معذور تھا۔ ٹانگوں سے معذور کی سائیکل تھی 3 پہیوں والی، وہ اس پہ بیٹھتا تھا اور اندھا پیچھے سے اس کو دھکا لگاتا، تو اندھے کو راہ ملتا جاتا، معذور کا سفر طے ہوتا جاتا۔ رائمنڈ سے صادق آباد انہوں نے یہ پیدل سفر کیا۔ یہ پیسے پہ ہو سکتا ہے یا نبی کی محبت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ ان کے اندر حضور کی محبت نہیں۔ کیا آپ تو سارے سمجھدار بیٹھو بھائی، یہ اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر یہ قربانیاں کوئی دے سکتا ہے؟ اس طرح گھر چھوڑتے ہیں؟ وہ تو پہلا سبق ہی اللہ اس کے رسول کی محبت کا ہے۔ ہمارے ذمہ اس کو لے کے پھرنا، اوروں کو پہنچانا۔ یا میں یہ علاقہ ذمہ داروں کا، میں کوئی اپنی بڑائی کی وجہ سے نہیں، صرف تھوڑی سی کارگزاری سنانے کے لیے اس کو میں نے 1971 میں 4 مہینے لگائے۔ 11 برس کی عمر میں مجھے والدین نے لاہور بھیج دیا کہ یہ ایک ڈاکٹر بنے گا۔ وہاں سے اللہ نے کانٹا بدلا، میں تبلیغ میں چلا گیا۔ کوئی میرا دوست مجھے کھینچ کے لے گیا، میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں، وہ زبردستی لے گیا۔ وہ 3 دن اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں کھولی، میں نے 4 مہینے کر دی۔ 4 مہینے کے آخر میں تھا تو ایک لڑکا مجھے ملا، انہوں نے کہا کیا کرے گا؟ ڈاکٹر بن کے علم پڑھ لے، آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اللہ نے میرے بات ڈال دی، میں نے کہا ٹھیک۔ میں نے گھر آ کر کہا کیا میں علم پڑھوں گا اور ڈاکٹر نہیں بنوں گا؟ ہمارے گھر میں قیامت آ گئی۔ آج سے 30 برس پیچھے لوٹ کے دیکھیں، جب ایک لوکل ذمہ دار ہوں جو بالکل اجٹ، نہ دنیا کا علم تھا نہ دین کا علم، اور ان کے تصور میں جو مولوی تھا وہ یہ تھا جو شام کی نماز پڑھا کے چنگیر اٹھا کے ساری بستی کا چکر لگاتا، ایک ایک روٹی اس کو ہر گھر سے ملتی، کہیں دال، کہیں گوشت، کہیں دودھ، کہیں کچھ، اور پھر وہ ساری اکٹھی کر کے لاتا اور آ کر اپنے بچوں کو کھلاتا۔ جب میں کہتا میں نے علم پڑھنا ہے تو کہتے تو نے یہ بننا ہے، تو نے یہ بننا ہے، تو مانگے گا پین کے کھاس سے۔ وہ جو ہمارے امام تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، 50 برس ہماری مسجد میں رہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، لیکن ان کی عظمت اور قدر ہی نہیں تھی۔ ان کا نام تھا محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے تو حافظ محمد بخش بنوں ہے، چنگیرا چاہوں ہے، روٹیاں پنوں ہیں۔ یہ تصور تھا علم دین کے بارے میں ہمارے پنجاب کا۔ اور میں ان سے کہتا بس مجھے آپ اجازت دے دیں، میں پن کے کھا لیتا، لیکن میں نے اب علم پڑھنا ہے۔ وہ کہیں یہ ہو نہیں سکتا۔ 6 مہینے ہمارے گھر میں جھگڑا رہا۔ میں فروری میں گھر پہنچا، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر 8 مہینے، اکتوبر 9 مہینے، نومبر 23 نومبر 10 مہینے، 10 مہینے گھر میں چکی چل رہی۔ وہ کہتے ہیں مولوی نہیں بڑھن دے بڑھن، ساڑی نک وٹاؤں میں، ساڑی نک وٹاؤں میں۔ ایسا کسی نے منہ وکھامن جو کہ نہیں رہ گئے، نہیں رہ گئے۔ اور میں ان سے کہتا مہربانی کر دو، میں نے واپس نہیں جانا۔ 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا، میرے والد صاحب مرحوم ایسے کھڑے ویسے، سفید دھوتی، سفید کرتا، اور یوں میں جو وہ ان کی حیت بھی آج تک ایسے کر، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جاؤ، یہ تو مولوی بننا ہے میرے گھر چوں نکل جاؤ۔ میرا ناشتہ وہیں رہ گیا۔ میں کہا جی اجازت تو ہو گئی نا، میں نکل جاؤں، چاہے غصے نہ لو۔ میں نے اپنا بستر اٹھایا اور رائمنڈ پہنچ گیا۔ 26 نومبر 1972 میں رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہو۔ 8 سال میں وہاں چٹائی سے سل کر پڑھتا رہا۔ یہ پیسے پر کوئی کروا سکتا یا حضور کی محبت نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے؟ گھر کے آرام چھوڑے، گھر کی راحتیں چھوڑیں،
اور ایسی مشقت کی زندگی دیکھی جو مجھے آج خود میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ تو میں آپ کو اب الٹی راہوں پر لے جاؤں گا؟ کیا میں نے اپنے اللہ کو جان نہیں دینی؟ کیا میں نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ اتنے آدمیوں کا میں حساب کیسے دوں گا؟ اگر میں آپ سب کو غلط راستے پہ لگا دوں تو میں حساب کہاں سے دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تو آپ سے کوئی لالچ نہیں نا، آپ نے ہمیں کوئی پیسے دیے؟ ہم تو اپنی سواریوں پر آئے، روٹی آپ لوگوں نے کھلائی ہے، آپ کی مہربانی، نہ کھلاتے تو ہم اپنی کھا لیتے۔ اور پھر آپ کی راہ اپنی، ہماری اپنی۔ تو مجھے آپ کو الٹے راستے پر لے جانے کے لیے کیا چیز، محرک کیا ہے؟ جبکہ میں اپنا ہر آرام و راحت میں نے چھوڑا، اور اب بھی پردیسیوں کی طرح گھر میں، تو صرف اس لیے کہ میں آپ کو بدرا کر دوں، آپ کو اللہ کے رسول کی محبت سے دور کر دوں۔ تو کس کی محبت میں ہم نے گھر چھوڑے؟ کس کی محبت سے 30 برس ہو گئے ہمیں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے؟ ایک دن میری ماں کہنے لگی میں تو تیری شکل ہی بھول گئی۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 88 میں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری پوری تحصیل میں، کیا پورے ضلع میں میرے خیال میں پہلا واقعہ ہوگا کسی زمیندار کا جنازہ اس کے بیٹے نے پڑھایا۔ غسل خود دیا ہو، زمینداروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پیو مریا پہ غسل کیوں دیں، باہر سے لوگ آتے ہیں غسل دینے والے، باہر سے آتے ہیں جنازہ پڑھانے والے۔ جنازہ تو آخری تحفہ ہے جو میت کو دیا جاتا ہے، آخری دعا ہے یا اللہ اس کی بخشش کر۔ میں اپنے باپ کا جنازہ جب پڑھوں گا تو میں دعا پڑھوں گا نہیں، میں تو دعا مانگوں گا یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ اور اگر میں کسی مولوی صاحب کو بولاتا ہوں یہ جنازہ پڑھاؤ، وہ تو 5 پہلے بھی پڑھا چکا ہے، اس نے کب دعا مانگنی ہے؟ وہ تو پڑھ کے فارغ ہو جائے گا۔ اور اگر بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو، بیٹا ماں کے سامنے کھڑا ہو، وہ تو روئے گا یا اللہ میری ماں آ رہی ہے معاف کر، یا اللہ میرا باپ آ رہا ہے اسے معاف کر۔ تو اس تبلیغ کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ دل دکھایا کہ ہم نے اپنے باپ کو خود رخصت کیا، خود نہلایا، خود کفن پہنایا، خود جنازہ پڑھا، خود قبر میں گھٹا۔